7 چیزیں ایسی ہیں کہ نماز کے دوران ان کا پایا جانا ضروری ہے۔ اگر نماز کے اندر یہ 7 چیزیں ان میں سے کوئی ایک بھی رہ جاتی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ کون سی ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ، اور دوسرے نمبر پر قیام، کھڑا ہونا۔ اب اس کے اندر بھی بڑی تفصیل موجود ہے، مختصر بتاتا ہوں۔ ہمارے بعض افراد گھر سے چل کر آتے ہیں، سیڑھیوں سے چڑھ کر اوپر آ جاتے ہیں، مسجد میں جب نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں تو کرسی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ اتنا سفر چل کر طے کر کے آ گئے، اور آ کر ان کے اندر اگر کھڑے ہونے کی طاقت موجود ہے اور وہ رکوع اور سجدہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں تو بیٹھ کر اگر نماز پڑھیں گے تو ان کی نماز نہیں ہوگی، یہ یاد رکھیے گا۔ ہاں، اگر بندہ سجدے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، ایسی کوئی بیماری لگی کہ بندے سے سجدہ نہیں ہو رہا، تو اس وقت جو ہے وہ قیام معاف ہے، آپ قیام بیٹھ کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ قیام کی بھی طاقت رکھتے ہیں اور رکوع اور سجدہ بھی کر سکتے ہیں، اس کے باوجود آپ اگر بیٹھ کر نماز پڑھیں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ یہ تیسری چیز ہے قرات، جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، کوئی سورت ملاتے ہیں، اس کی بھی تفصیل ہے۔ اگر قرآن پاک کے الفاظ پڑھتے ہوئے ان کو صحیح طرح سے ادا نہ کیا گیا اور ان کے معنی تبدیل ہو گئے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ اب اس کے اندر قرآن پاک کے اندر یہ جو حروف تہجی ہیں، ان میں 16 الفاظ ایسے ہیں جن کی آواز ملتی جلتی ہے۔ اگر ان میں ہم نے فرق نہ کیا اور معنی تبدیل ہو گیا تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی۔ شروع کے اندر جیسے تا ہے، تو ہے، یہ تا اور تو اس میں فرق ہے۔ ہم جب سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اہدنا الصراط تل بول جاتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ تل نہیں ہے، اہدنا الصراط تل ہے۔ ایسے اس سے پہلے جو سواد ہے، یہ سواد کی آواز نکالنی ہے، اہدنا بولا تو یہ غلط ہے۔ اب ان کے معنی کی طرف آؤں گا تو پھر ٹائم بہت آگے چلا جائے گا۔ تو یہ 16 الفاظ قرآن پاک میں ہیں جو ملتے جلتے ہیں، تا، تو، ایسے آگے آتا ہے تھا، سین، سواد ہے، پھر آگے چلیں تو ہا اور ہا ہے، دال، داد ہے، غال، زا، زو ہے۔ تو ان کو ادا کرتے وقت ان کے اندر فرق کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر فرق کیے بغیر نماز پڑھی تو معنی تبدیل ہو جائے گا، جب معنی تبدیل ہوا تو جو ہے نماز بندے کی فاسد ہو جائے گی۔ اس کے بعد رکوع ہے۔ اب رکوع کس کو کہتے ہیں؟ کہ بندہ جھکے، کہ ادنا اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ بندے کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائے، اور اس کا اعلیٰ طریقہ کار یہ ہے کہ بندہ یوں اپنی کمر کو بچھائے کہ اگر اس کے اوپر کوئی پانی کا پیالہ بھی رکھ دیا جائے تو وہ نہ گرے۔ لیکن اس کے اندر بھی اب یہاں پر جا کر ٹھہرنا، یہ اس رکوع کو پورا کرنے کے لیے وہاں پر ایک رکن کی مقدار ٹھہرنا، سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہرنا، یہ واجب ہے۔ اب دیکھا کیا گیا کہ وہ لوگ جھکتے ہیں اور جھکتے ساتھ ہی فوراً ہی اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرض ادا نہیں ہوا۔ ایسے ہی جب کھڑے ہونا ہے تو پورا کھڑے ہونا ہے، اس کے بعد سجدے میں جانا ہے، لیکن پورا نہیں کھڑے ہوتے، تھوڑا سا اوپر ہوا ڈائریکٹ سجدے میں چلے جاتے ہیں۔ اب سجدہ بھی پورا نہیں کرتے، تھوڑا سجدے میں گئے، پھر تھوڑا سا سر اٹھایا، پھر دوسرا سجدہ کر لیا۔ اب اس طرح سجدہ بھی صحیح نہ ادا ہوا۔ سجدے کے اندر جو ایک اہم مسئلہ ہے کہ جب سجدہ کریں تو جو ہمارے پاؤں کی جو انگلیاں ہیں، ان 10 انگلیوں کا پیٹ جو ہے وہ زمین پر یوں، یہ جو نیچے والا حصہ ہو جائے یہ پیٹ ہے، یہ زمین کے ساتھ لگا ہونا یہ سنت ہے 10 کا، اور اکثر کا یعنی 3 کا یہ واجب ہے، اور 1 کا لگنا یہ فرض ہے۔ اب اس میں بھی دیکھیں بعض افراد سجدے میں جاتے ہیں تو اپنی انگلیاں جو ہے وہ زمین سے اٹھا لیتے ہیں، یا انگلیوں کی صرف نوک لگاتے ہیں۔ پڑھنے تو نماز آئے ہیں لیکن نماز نہیں ہوئی۔ ایسے لوگوں کے بارے میں حضور نے فرمایا جو لوگ نماز کے رکوع اور سجود کو صحیح نہیں ادا کرتے وہ نماز کے چور ہیں، اور نماز کا چور یہ مال کے چور سے بھی بدتر ہے۔ تو ہم نے اپنی نمازوں کا جو ہے وہ اہتمام کرنا ہے۔ سجدے کے دوران ایک اور بہت بڑی غلطی کی جاتی ہے، پیشانی لگانا۔ آج کل مساجد کے اندر قالین ہوتے ہیں تو سجدہ صحیح اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہمیں زمین کی سختی پیشانی کو محسوس ہو۔ پیشانی اگر زمین پر صحیح طرح نہیں جمی تو آپ کا سجدہ ہوا ہی نہیں، اور اگر یہ ناک کی ہڈی آپ نے زمین پر دبائی اور نہ دبی، یعنی بس ایسے لگا کر کھڑے ہو گئے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی نماز کے اندر کی جائے تو نماز کو دوبارہ پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، واجب الاعادہ، یعنی نماز کو دہرانا ضروری ہے۔ اب یہ سجدوں کے اندر دیکھ لیا جائے
ہم بس تھوڑا سا سر لگایا فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ پیشانی کو زمین کی سختی محسوس ہوتی ہے، نہ ناک کی ہڈی کو سختی محسوس ہوتی ہے۔ تو ہم اپنی نمازوں کی جو ہے وہ حفاظت کریں۔ نماز کے جتنے بھی احکام ہیں، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے اوپر نماز فرض ہے، تو مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان مسائل کو جاننا ہمارے اوپر ضروری ہے۔ نماز ہمارے اوپر فرض ہے، تو اس اعتبار سے ان علوم کا حاصل کرنا بھی ہمارے اوپر فرض ہے۔ کوشش کیجئے ہر ایک اپنے اس فرض کو صحیح طرح سے ادا کرے، اور اس کے لیے آپ وقت نکالیں، نماز کا جو علم ہے، نماز کے جو مسائل ہیں وہ سیکھیں، تاکہ ہماری تمام نمازیں وہ صحیح طرح سے ادا ہو سکیں۔